अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपकी इस्लामियात का सबक नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अकायद व इस्तिलाहात शरई। तो तीन सबक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो आप साथ साथ याद करते जाएंगे। तो सबक नंबर 4 अकायद का मतलब होता है जिन बातों पर हमें दिल से यकीन रखना ज़रूरी है उन्हें अकायद कहा जाता है, और शरई होता है मजहबी कवानीन। तो इसके बाद होता है वाहिद। वाहिद का मतलब होता है एक। अल्लाह वाहिद है यानी अल्लाह एक है। अल्लाह का कोई शरीक या साथी नहीं है, वो न किसी की राय का मोहताज है। इसीलिए कुरान मुबीन में जगह जगह ज़िक्र है कि वो ला शरीक है। ला शरीक का मतलब होता है बग़ैर शरीक के। अल्लाह जो है वो बग़ैर शरीक के है, यानी वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं है। तो इसके बाद होता है अहद। अल्लाह का कोई जुज़ नहीं है और ना वो किसी का जुज़ है। वो मरकब नहीं है। मसलन यहाँ पे समझाने के लिए कहा गया है कि हम शरबत को देखते हैं तो वो देखने में एक चीज़ है, लेकिन असल में पानी और शक्कर से मिलकर बना है। इन्हें यानी जब हम शरबत देखते हैं तो हमें वो दिखने में एक लगता है, लेकिन असल में क्या होता है, उसमें पानी और शक्कर से जो है मिलकर शरबत बनती है। तो ये समझाने के लिए कहा गया कि अल्लाह बिल्कुल वैसा नहीं है, मतलब वो जैसा है वो वैसा ही है, यानी वो मुनफरिद है, अकेला है और एक है। इसके बाद है समद। अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है, सारी कायनात उसी की मोहताज है और वो खुद किसी का मोहताज नहीं, वो आजिज़ नहीं। यानी अल्लाह जो है वो सारी कायनात जो है अल्लाह की मोहताज है, लेकिन जो खुद अल्लाह है वो किसी के मोहताज नहीं है। इसके बाद होता है अज़ली, यानी अल्लाह हमेशा से है, यानी अल्लाह जो है वो अज़ली होता है हमेशा। तो जब कुछ ना था वो था, यानी जब कुछ नहीं था तब जो था अल्लाह था। अबदी होता है हमेशा रहने वाला, यानी अल्लाह हमेशा रहेगा, जब कुछ ना होगा वो होगा। तो इसके बाद है सरमदी। सरमदी होता है अल्लाह सरमदी है, यानी ज़माने से पहले था और ज़माने के बाद रहेगा। उसके बाद होता है क़याम, यानी सारी कायनात का क़याम अल्लाह की वजह से है। वो चाहे तो कायनात को ख़त्म करे, यानी अल्लाह चाहे तो कायनात को ख़त्म करे। वो जिसे चाहता है, यानी अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। तो इसके बाद है रुबूबियत। रुबूबियत किसे कहते हैं, यानी अल्लाह ताला जो है वो अपनी मखलूक की हर ज़रूरत को पूरा करता है, तो उसी को रुबूबियत कहते हैं। तो उसके बाद है उलूहियत। क्या होता है, ये अल्लाह की सिफत है, यानी ये अल्लाह की जो है वो सिफत है, वही माबूद है, लायक इबादत है और वही मुंतज़िम कायनात है, यानी जो इबादत के लायक है वो सिर्फ़ अल्लाह है। तो इसके बाद है वहदानियत। अल्लाह तबारक ताला का एक होना और तमाम तर खूबियों और कमालात का मालिक होना जो है वहदानियत कहलाता है। तो इसके बाद है इस्लाम। ये लफ्ज़ सलम से निकला है, तो इसके माने है इताअत और फरमाबरदारी में गर्दन झुकाना, यानी अल्लाह ताला के हर हुक्म के सामने गर्दन झुकाए रखे और उसके हर हुक्म के मुताबिक अमल करता रहे, उसी इताअत को इस्लाम कहते हैं। तो उसी यानी जो अल्लाह ताला के हर हुक्म के सामने गर्दन झुकाए रखे और अल्लाह के हर हुक्म के मुताबिक उस पर अमल करता रहे, उसी इताअत को इस्लाम कहते हैं। ये हमारे दीन का नाम है। अच्छा, इसके बाद है मुसलमान। इस्लाम को कबूल करने वाला, यानी तौहीद, रिसालत और क़यामत वगैरह का इकरार करने वाला जो है वो मुसलमान कहलाता है। यानी जो इस्लाम को कबूल करे, यानी तौहीद को माने, रिसालत और क़यामत वगैरह का इकरार करे, तो वो क्या कहलाता है, वो मुसलमान कहलाता है। तो इसके बाद है ईमान, यानी मानने को ईमान कहते हैं, यानी मानने को ईमान कहते हैं। शरई तौर पर ईमान का मतलब किसी चीज़ पर दिल से यकीन करने और ज़बान से इकरार करने को कहते हैं, यानी मानने को ईमान कहते हैं। लेकिन मजहबी तौर पर ईमान का मतलब क्या है, यानी किसी चीज़ पर दिल से यकीन करने और ज़बान से इकरार करने को ईमान कहते हैं।
یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے تمام رسولوں کو ماننا، آسمانی کتابوں کو ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ماننا، قرآن کو آخری کتاب ماننا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ماننا وغیرہ ایمان کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مومن۔ ایمان رکھنے والے کو مومن یا با ایمان کہتے ہیں، یعنی جو ایمان رکھتا ہے اس کو مومن یا با ایمان کہتے ہیں، با ایمان کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کافر۔ اسلام کے احکامات کا انکار کرنے والا جو اللہ کے سوا اور چیزوں کی عبادت کرے کافر کہلاتا ہے، یعنی جو اسلام کے احکامات کو انکار کرے، جو اللہ کے سوا اور چیزوں کی عبادت کرے، وہ کافر کہلاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے منافق۔ منافق وہ آدمی ہوتا ہے جو زبان سے کلمہ حق پڑھے لیکن دل میں کفر بھی رکھے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ منافق۔ یعنی جو زبان سے کلمہ حق ادا تو کرے لیکن دل میں کفر بھی رکھے، وہ منافق کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے شرک۔ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرنا، اوروں کو پوجنا اور اللہ کے کمالات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کی یعنی دوسروں کی عبادت کرنا یا دوسری چیزوں کو پوجنا یا اللہ کے کمالات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ شرک کہلاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشے گا، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا۔ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، یعنی جو شرک کرتا ہے اسی کو مشرک کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر کہتے ہیں یعنی پردہ ڈالنے اور انکار کرنے کو جو ہے وہ کفر کہا جاتا ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، اگر ان چیزوں کا انکار کیا جائے، یعنی اللہ کی عبادت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کیا جائے تو اسے کفر کہتے ہیں۔ یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، اگر ان چیزوں سے یعنی انکار کیا جائے، یعنی اللہ کی عبادت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کیا جائے تو اسے کفر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ احسان ہے۔ خالص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کی جائے، جس میں دکھاوا اور رعایا یعنی کسی دوسرے کو خوش کرنے کی غرض نہ ہو، یعنی صرف اللہ کو رضامندی حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جانی چاہے، بلکہ یہ نہ ہو کہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کی غرض سے عبادت کی جائے۔ حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احسان اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب تم عبادت کرتے ہو تو یقین رکھو، یعنی احسان یعنی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب تم عبادت کرتے ہو تو یقین رکھ لو کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ضرور دل میں یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اخلاص۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ وہ عبادت جس کے کرنے میں صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ تو خوشنودی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رضامندی، یعنی وہ عبادت کرنی چاہے جس میں خالی صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ہر وقت انسان کی ہدایت کے لیے اپنے نمائندے اور خاص بندے یعنی پیغمبر بھیجے، جن کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر یا رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ یعنی ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ نے ہر وقت انسان کی ہدایت کے لیے جو ہے نمائندے بھیجے، خاص کر جن کی ابتدا یعنی شروعات میں کون سے پیغمبر آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام
اور آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس پر جو اسی کو ختم نبوت، اس پر یقین رکھنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مرتدی۔ مرتدی کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جس سے مرتدی وہ شخص جس سے ارتداد کا فعل سرزد ہو جائے، ارتداد کہتے ہیں، یعنی اسلام چھوڑنے کو اور مرتد وہ ہے جو ارتداد کرے، یعنی وہ مسلمان جو اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے اور کافر ہو جائے، مرتد کہلاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے مرتدی ملہ، یعنی وہ کافر جو مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے، یعنی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ کافر جو مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جائے۔ اچھا، مرتدی فطری، یعنی وہ مسلمان جس کے ماں باپ مسلمان ہو مگر وہ خود کافر ہو جائے، مرتدی فطری کہلاتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا سبق نمبر 4۔ تو اس کو آپ خود بھی جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے بعد ہے اس کے الفاظ معنی اور اس کے جو سوالات ہیں۔ تو فی الحال ابھی کے لیے آپ کیا کریں گے، اس کے الفاظ معنی آپ جو ہے اپنی کاپی پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد جب گروپ میں سوالات آئیں گے، سوالات لکھنے کے بعد جو ہے آپ گروپ میں اپلوڈ کریں گے۔ تو الفاظ معنی جو ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اصطلاح کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جو عام معنوں کے علاوہ کوئی خاص معنی بھی رکھتا ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے ساجی کیا ہوتا ہے؟ شریک، حصے دار۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے ساتھی، یعنی ساتھ دینے والا۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے رب، یعنی پروردگار، پالنے والا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ عمل، کام۔ اس کے بعد ہوتا ہے منظم ہوتا ہے انتظام کرنے والا۔ اطاعت کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری۔ اس کے بعد ہوتا ہے رسالت، یعنی پیغمبری۔ شرع ہوتا ہے شریعت سے متعلق یا مذہبی قوانین۔ قول ہوتا ہے بات، اختیار کرنا ہوتا ہے ماننا۔ تو یہ ہے اس کے الفاظ معنی، آپ کاپی پر نوٹ کریں گے، اور جب سوالات گروپ میں آئیں گے وہ سوالات کاپی پر لکھنے کے بعد آپ پورا ہوم ورک جو ہے گروپ میں اپلوڈ کریں گے، اور جو بچہ گروپ میں ہوم ورک اپلوڈ کرے گا اسی بچے کی اٹینڈنس کی جائے گی۔